بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو 3-4 چیزیں تھیں جو کہ پچھلے دنوں جو ہیں رونما ہوئی ہیں، تو میں نے کہا کہ آج چھٹی کے دن آپ کو زحمت دوں، کیونکہ یہاں تو آج کل کافی گہما گہمی ہے، تو چھٹی تو خیر کیا ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خبر لگی تھی جس میں کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی کہ یونائٹڈ نیشن ہر سال ایک ہیپینس انڈیکس شائع کرتا ہے کہ دنیا ہر ملک جو ہے ہیپینس کے اس کے معیارز پہ کہاں ہے 150 ملکوں میں۔ تو اور یہ مطلب ہر سال ہوتا ہے۔ تو جو 2022 کا انہوں نے ہیپینس انڈیکس جو شائع کیا ابھی یہ 2-3 دن پہلے کیا، اس کے بیچ میں پاکستان جو ہے وہ 2018 میں 75ویں نمبر پہ تھا، 75، اور ابھی اس سال وہ 67 پہ آ گیا، ایک قسم سے 7 درجے وہ اس نے امپروو کیا۔ ہندوستان 133 پہ تھا 150 میں سے، اور 139 کیا، اس کا مطلب وہ ڈیٹیوریٹ کیا، اس کی ریٹنگ نیچے گئی۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش جو 115 تھا 2018 میں، وہ 125 ہوا ہے، وہ بھی 10 درجے نیچے چلا گیا۔ تو یہ کیا، اس کے کیا ایلیمنٹس کیا ہیں جس کے اوپر یہ بیس کیا جاتا ہے؟ یہ کیا تو یہ مطلب کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کرتی ہے۔ اس میں پرسیپشن آف کرپشن ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ سوشل سپورٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ فریڈم ٹو میک چوائسز ایلیمنٹ ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور جنراسٹی بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی لوگ کتنے خوش ہیں، اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر پاکستان 67 ہے، تو یہ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو یہ ٹاپ 15 ملکوں میں ہے، اور ٹاپ 15 میں بھی میرے خیال میں 11ویں-12ویں نمبر پر۔ اور ہندوستان جو ہے جس کا بہت چرچا ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تاثر یہ ہے کہ بہت ہی لوگ ناخوش ہیں، اور بہت مارا ماری ہے، بہت عذاب آ گیا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل وہ سروے ہے، یہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب دوسرا چیز جو آیا، اور یہ میرے خیال میں تو لوگوں کے لیے سرپرائز تھی، ہمارے سرپرائز نہیں تھی، کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا۔ جنوری میں 2.531 بلین تھا، اور فیبروری میں 545 ملین ہو گیا۔ اور اس کے اوپر بہت ہی تبصرے ہو رہے تھے، بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہوں نے ہمارے پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $22 بلین کہہ دیا، کوئی 20 کہہ رہا تھا، کوئی 22 کہہ رہا تھا، اور اس مہینے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے 2.5 بلین تو ہوگا ہی ہوگا، پچھلے مہینے بھی 2.5 ہوا، لیکن نکلا کھوتا پہاڑ نکلا چوہا، تو 545 پہ آ گئے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کافی ایکشن لے رہے ہیں، ہم امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آپ کا اسٹیٹ بینک نے بھی کئی میئرز لیے ہیں، ایکسچینج ریٹ نے بھی تھوڑا موو کیا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک فگر آ گیا۔ اور یہ میرے خیال میں کئی چیزوں پہ اس کا ہے، ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے،
ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں. امپورٹس جو آپ کی دیکھیں کم ہو گئی ہیں. کتنے پرسنٹ جی؟ آپ کی جناب 6.3 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں جنوری میں، وہ 5.1 5.2 بلین پہ آ گئی. تو ریڈکشن ہوا ہے. سروسز ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں. 5.521 ملین ڈالرز تھیں، اب 547 ملین ڈالرز ہو گئی. ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں لیکن تھوڑی بڑھی ہیں. 2.144 تھی، ابھی 2.190 ہیں. تو تھوڑی بڑی ہیں لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا، آپ کی عید آئے گی تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 20.6 بلین ڈالرز ہیں اور ریمیٹنسز 20.1 بلین ڈالر ہے. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس نے ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہے. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے اور وہ کافی ویلکم خبر ہے، اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی ایل ایس ایم جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کی ہے اس میں. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی. یہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا اور اگست ستمبر میں نیچے ہی گئی ہے. اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2. اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%. جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. یہ آپ کی ہیڈ ونڈز ہماری ضرور آ رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل پرائسز کی، ہم سب کو پتا ہے اس چیز کا وہ. اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا ڈپریشیٹ ہوا ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے تو میرے خیال میں 5 کریں گے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں لیکن میں تو 5 تک ہی رہوں گا ٹل آئی گیٹ ایویڈنس کے اوور آل جو ہے گروتھ جو ہے کیا ہے. لیکن دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایگریکلچر کی آپ کوئی بھی کراپ لے لیں، وہ کوئی 7% گرو کر رہی ہے، کوئی 12% گرو کر رہی ہے. اب ہمارا ویٹ کا بھی ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ 5 سے 6% تو ڈیفینیٹلی گرو کرے گی. سو اگر ایگریکلچر بھی گرو کر رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی گرو کر رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بھی گرو کر رہی ہیں، آپ کی جو سروس سیکٹر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بینکوں کے ٹیلی کامز وغیرہ کے پروفٹس بمپر ہیں، پچھلے سال سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گروتھ تو ہو رہی ہے، اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ گروتھ ہو رہی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک آیا ڈیفیسٹس آنا شروع ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح 2018 میں تھے. اب یہ جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کم ہوا ہے اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 16.5 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں 16.6. تو کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو رن ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں ہوئی. بیکاز یہ اگر 545 ملین ڈالرز کا کیڈ ہے تو نیچے تو ہمیں فائنینسنگ بھی ملتی ہے نا، تو اس سے کر کے اس کا مطلب ہمارے تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے وہاں. سو آپ کا ہیپینس انڈیکس بہت بہتر ہے. انڈیا ہمارے جو
साउथ एशिया में तो सबसे बेहतर है, एशिया में टॉप 14-15 मुल्कों में से। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपकी LSM ग्रोथ इज वेरी रोबस्ट। तो एक चीज के ऊपर बहुत शोर शराबा यहां रहता था कि महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी। अब महंगाई का भी ये देखें कि लास्ट जो SPI आई है उसमें वीक ऑन वीक 1.37% जो है ड्रॉप हुआ, माइनस। इसका मतलब है जो इंडेक्स इस वक्त जो है उसको एनालाइज किया जाए तो 15.12 पे है SPI वाली, और ये 36 मंथ्स का लो है, सबसे कम है 36 महीनों में। ये पिछले महीने जो था इसका तो ये तकरीबन 20.5% था, 21% के करीब, तो 6% ड्रॉप हुआ। और उसके बीच में क्या चीजें ड्रॉप हुई हैं, चिली पाउडर हो गया है, ये दाल मूंग वगैरह ये जो है ये ड्रॉप हुई हैं, अंडे, शुगर, और ये आलू ड्रॉप हुए 9%। लेकिन एक और चीज ड्रॉप हुई है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 5 रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया है, इसका मैं सिर्फ आपको सिर्फ मैंने कहा कि मुझे एक तो बिल बताओ। 1840 रुपए का जिसका बिल था उसको 800 रुपए की 805 रुपए का रिलीफ मिला है। 805 रुपए, उसका बिल जो है 1035 रह गया। सिग्निफिकेंट। वो 5 रुपए तो वैसे 5 रुपए नजर आता है ना, जब बिल में ट्रांसलेट होता है तो ये बिल में ट्रांसलेट होता है। ये इसका अब ज्यादा इंपैक्ट आप देखेंगे ये जो अगले हफ्तों में और इस महीने के CPI में भी आएगा। तो मैं सिर्फ ये इन चीजों के ऊपर चाहता था कि मैं आऊं, आपसे बात करूं। जाहिर है आप में मेरे से कोई और भी सवाल करेंगे, तो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ ज्यादा मैं गुफ्तगू ना करूं, आपके 4-5 सवाल 6 सवाल ले लूं, क्योंकि फिर मुझे बनीगाला भी जाना है। जी, ये मेहताब साहब। पहला सवाल ये है कि IMF के साथ जो आपने लास्ट बात की थी वो ये थी कि जुमे तक जो है उनकी तरफ से जो जवाब है वो आएगा, लेकिन जुमा गुजर गया, आज इतवार है। लेटेस्ट IMF के बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल, मैंने जो कहा उसको आपको जो बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने हमें कहा था कि जुमे तक ही हमें बता देंगे, जवाब दे देंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा हमें एक आधा दिन और लगेगा, और मंडे जो कल है उससे पहले पहले वो हमें दे देंगे। जी, कोई इश्यूज नहीं रह गए, मैं आपको इश्यूज भी बता देता हूं, लेकिन बताने मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। इश्यूज उनके ये हैं कि आप बताएं कि ये जो आपने पेट्रोल के जो लेवी जो उसको फ्रीज किया और इलेक्ट्रिसिटी का किया है, ये पैसे हमने उनको बता दिया कि पैसे कहां से आएंगे। उन्हें कहा जनाब अच्छा अगर पैसे इधर से आएंगे जो प्रोविंसेस कुछ देंगे और कुछ हमारे जो है हम SOEs वगैरह हमें उसकी वो चाहिए, वो जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ वो चाहिए। ये तो वो मान गए कि हमने बैलेंस करके दे दिए। अब वो चाह रहे हैं कि इसको कि ये तो नहीं है हवाई फायर तो नहीं है ये, बस वो हमें भेज देंगे, हमने उनके साथ वो करके हमारे तो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने तो अपना होमवर्क किया हुआ, वो करके दे देंगे, दैट्स इट। उसके बाद वो फिर MEFP में चले जाएंगे, और फिर जब पहले अवेलेबल जो डेट होगी बोर्ड की उसमें वो ले जाएंगे इसको। तो ये तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उन्होंने हमें देना है, और फिर मेरी फाइनल उनसे जो मीटिंग होगी वो ट्यूसडे को होगी। सर कल साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर नितिन स्माइल ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के जो यूरो बॉन्ड्स हैं जो 2036 और 2031 में रिटर्न होने वो तकरीबन $25 जो है वो नीचे जा रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड जारी करे, तो आप इस इल्जाम के ऊपर क्या कहें? देखिए जी, पूरे दुनिया के इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो पेपर है, वेदर इट इज नाइजीरिया, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, उसके बीच में ये जो ये यूक्रेन की वजह से ये एक मतलब थोड़ा प्रेशर आया है, और यील्ड जो हैं वो ऊपर गई हैं, बिल्कुल ऊपर गई हैं।
مطلب وہ تو مجھے میرا کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، اپنا بلومبرگ دیکھ لیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ ویسے دیکھیں تو ہماری جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ہم نے کیا اگلے مہینے ہم لے کے چلے جائیں گے بانڈ؟ نہیں لے کے جائیں گے. کیوں لے کے جائیں جب ہمیں 1-1.5% اوپر دینا پڑے؟ تو ہم دیکھیں گے جس وقت بھی یہ مارکیٹ سیٹل ہوں گی اور اس وقت ہم لے کے جائیں گے. اب مفتاح صاحب نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان پیسے نہیں لے سکتا ہوا. میرے پاس ابھی بھی تقریباً 4-5 بلین ڈالرز کے لوگوں نے وہ دیا ہو کہ ہم کرنے چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ریٹس تھوڑے زیادہ ہیں، میں کیوں کروں گا یار. مفتاح صاحب کو ویسے بتائیں یار بھائی اپنے وقتوں کو دیکھ لو نا یار. تمہارے وقت میں تو یار ہمارے تو اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ 17 بلین 16.5 پہ کھڑے ہوئے ہیں یار. اور آپ کے وقت میں تو جا کے 1 مہینے کی امپورٹ نہیں تھی. اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ تو اسی لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشتیں جو ہیں وہ بڑی تھوڑی ہیں. تو ان کو کہیں یار اپنا کام کرو. اور ابھی وہ ذرا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو خواب دیکھتے رہو. اچھا ہے تمہاری جتنی رات لمبی ہوگی خواب بھی لمبا ہوگا. ہاں جی. سر جو آپ ایس بی آئی کے اوپر امپیکٹ بتا رہے ہیں الیکٹریسٹی کے 5 روپے کا، اس سے اگر اس کا امپیکٹ ہے 5 روپے کی ریڈکشن کا، تو مجھے سسپیکٹ میں کر رہا ہوں آپ کے پورے سسٹم کے اوپر اس کا نوٹیفکیشن ابھی فارملی نہیں ہوا. اگر بل میں آ گئے ہیں یار. سر نوٹیفکیشن کے بغیر اگر بل میں آ گیا تو پھر تو یہ تو irregularity ہے. ایک تو یہ. دوسرا آپ سر یہ بتائیں کہ لاسٹ جو آپ کی میٹنگ تھی پی سی سی کی، اس میں آپ نے جو ریپوٹک کی سیٹلمنٹ تھی وہ تو وہ ساری دنیا کو پتہ چل رہا تھا، اپنے ملک کے لوگوں کو بھی بتا دیں. آپ کے ملک لوگوں کو بالکل پتہ چل جائے گا اور چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. بیکاز یہ میرا جو ہے وہ نہیں ہے، پروگیٹو نہیں ہے. اس کو لکھ دے گا نا، یہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. اور میں ابھی بنگالے ہی جا رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہوگا وہ آج ہی کی ڈیٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ جو 8 ماہ اس میں تجارتی خسارہ بلند ترین سطح پہ گیا اور اکاؤنٹ بھی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ وہ بھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی اسٹیٹ بینک مجھے تو نہیں، میں نے جو رپورٹس پڑھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا جو ڈیٹیوریشن ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے جب کووڈ کا افیکٹ تھا، جب آپ کی امپورٹس کافی کم تھیں، تو اس وقت سے ابھی جو اس وقت ایک قسم سے سرپلس میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ تھا، اس کے لحاظ سے ابھی ڈیفیسٹ ہے. تو ڈیٹیوریشن ہے اس طریقے سے، بٹ وہ تو نیچرل ہے. جب آپ گرو کریں گے امپورٹس بڑھیں گی، آپ کی ابھی جو ہماری ایل ایس ایم بڑھ رہی ہے 8.2% پہ، اس کے بیچ میں گاڑیوں کی وہ بڑھ رہی ہے، جو ہے امپورٹس بڑھ رہی ہے، باقی چیزوں کی امپورٹس بڑھ رہی ہے، تو وہ تو بڑھیں گی. لیکن کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے؟ $12 بلین 8 مہینے میں ہوا ہے. اگر یہ اس طریقے 5 اور انڈر 4 ایک قسم سے بلین ڈالر رہے، تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 15-16 بلین ڈالرز. That by itself is no more than around 4% or so. وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اب 4 سے 4% کے قریب ہوگا آف جی ڈی پی. تو اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کوئی غلط بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پچھلے سال سے اس دفعہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، پچھلی دفعہ سرپلس تھا. تو وہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے. جی سر یہ بتائیے کہ جب سے تحریک عدم اعتماد کا ایشو چلا ہے وزیر اعظم کے خلاف، اس کے بعد سے پولیٹیکل انسرٹینسی پیدا ہو گئی ہے. اگر یہ سچویشن پرولونگ ہوتی ہے تو اس صورت میں وزارت خزانہ کی جانب سے کیا ورکنگ کی گئی، کیا پلان کیا گیا ہے کہ آیا معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہوں گے؟ تو اس حوالے سے بتائیے کہ دوسرا سر کیونکہ آپ کو بطور وزیر خزانہ تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے، آپ کو تجربہ بھی ہو گیا ہے، کام بھی کر رہے ہیں اس وقت. تو اگر سر ان کیس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، نئی حکومت آتی ہے اور وہ آپ کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے بطور وزیر خزانہ؟ پہلے ہمیں سوال کا جواب دے دوں کہ پہلی بات جو ہے کہ آلریڈی یہ انسرٹینٹی جو ہے کافی دنوں سے ہے اور ہمارے نمبرز میں نظر نہیں آ رہی. تو لیکن اگر انسرٹینٹی کنٹینیو کرے گی تو ہم اس کے بالکل اس کے جو ہوتے پلاننگ ہوتی ہے اس کی فال بیک ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ زیادہ انسرٹینٹی رہے گی نہیں، بیکاز یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے جو ختم ہو جانا چاہیے اگلے چند دنوں میں.
اور دوسرا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور ادھر الیکٹڈ سینیٹر ہوں. پی ٹی آئی کی حکومت اگر رہے گی تو میں رہوں گا, اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ رہ جائیں دوسری حکومت میں بالکل نہیں رہوں گا. میں اصول پسند آدمی ہوں, اور میں جو وہ سوری ٹو یوز دس ورڈ, میں لوٹا نہیں ہوں. سر لاسٹ سوال فاروق صاحب سر یہ بتائیے گا کہ گندم کی سپورٹ پرائز کے لیے حکومت دے دی ہے, یہ اس کی جانب سے کس کے جی؟ ویٹ کی سپورٹ پرائز سر, تو وہاں پر کیا آپ کو بریف کیا گیا ہے کہ کیا ٹارگیٹ ہم اس سال پورے کر لیں گے, کیا ہمیں دوبارہ امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا, اور دوسرا یہ کیا تمام صوبوں نے اس سپورٹ پرائز سے ایگری کی ہے؟ دیکھیں جی, ساری جو صوبے ہیں وہ سپورٹ پرائز پہ ہیں, اور دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو ہم ایکسیڈ کریں گے. زیادہ نہیں کریں گے لیکن کریں گے صحیح. ہمارا کوئی 5 سے 6% جو ہے پچھلے سال سے زیادہ کا وہ ہے. کیا امپورٹ کریں گے؟ پچھلی دفعہ ہم نے جتنی امپورٹ کی تھی شاید ہمیں نہ کرنی پڑے, لیکن اگر کرنی بھی پڑے گی تو بہت ہی تھوڑی کرنی پڑے گی اسٹریٹجک ریزروز کے لیے. اگر میں اسٹریٹجک ریزرو نہیں رکھتا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ ہمارے اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں وہ تقریباً 1.8 1.9 ملین ٹنز تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جاؤں, لیکن پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے ویٹ کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, تو کیا اسٹریٹجک ریزروز ہمیں زیادہ کرنے چاہیے یا وہیں رکھ لینے چاہیے, 2 ملین ٹن پہ رکھنے چاہیے. تو یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ ہمیں کوئی 5 لاکھ 7 لاکھ ٹن اگر کرنی پڑی تو امپورٹ کریں گے, بٹ پروڈکشن زیادہ ہے. اچھا جی, ہاں کوئی بات نہیں ہے, 34 دن کا ڈیزل پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. سب یہ باتیں ہیں, میں نے کل حماد سے پوچھا. تھینک یو ویری مچ.